السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر ایک مرتبہ پھر پینل ڈسکشن کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ آمنہ علی بھی ہوں گی، وقاص احمد بھی ہوں گے۔ وقاص صاحب مصروف رہے ہیں 2 دن، اور بجٹ کی بھاری ذمہ داری قومی اسمبلی میں جو اجلاس چل رہا ہے، اور اس میں بجٹ کی منظوری کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وقاص کے اوپر تھی، تو اس لیے 2 دن کا گیپ آپ کو ان مہمانوں کی صورت میں دیکھنے کو ملا۔ آج ڈسکشن 2-3 اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر کریں گے۔ ایک تو امریکن میڈیا جو ہے اس کے اوپر امریکن ایڈمنسٹریشن بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ خاصی بھرم ہے، اور بہت زیادہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے ایک وجہ تو سادہ سی ہے، اس کو ذرا مزید ہم اس پہ ڈسکشن ضرور کریں گے کہ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہمارا جوہری جو پروگرام ہے جو امریکہ نے ہٹ کیا ہے وہ متاثر ضرور ہوا ہے، لیکن مکمل طور کے اوپر تباہ نہیں ہوا۔ یہی دعویٰ انٹیلیجنس بیس رپورٹس کو بنا کر امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس پہ خاصا ریئیکٹ کیا ہے ٹرمپ نے۔ دوسرا موضوع خامنہئی کے حوالے سے، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے حوالے سے آمنہ کے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ خامنہئی جو ہیں وہ ایرانی پبلک جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے، اور اس حوالے سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے یہ خاصا اہم ہے۔ پھر ایک خبر انٹرنیشنلی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا میں ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جناب شنگھائی تعاون تنظیم کا ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کی جانب سے موجود تھے، انہوں نے یہ کہا جی کہ کیونکہ پہلگام واقعے کا اس اعلامیہ میں ذکر نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا۔ تو یہ 3-4 خبریں ہیں کافی انٹرسٹنگ، اس کے اوپر ذرا ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں۔ تو وقاص صاحب کی اجازت سے پہلے آمنہ سے میرے خیال میں پہلے جو آیت اللہ خامنہئی کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے اوپر آمنہ سے، وقاص صاحب کی پرمیشن سے پہلے ذرا آمنہ سے بات کر لیتے ہیں۔ تو آمنہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس معاملے پہ، اور ویسٹرن میڈیا کیوں کیا سرائیوں پر مشتمل یہ رپورٹس کر رہا ہے خامنہئی کے حوالے سے؟ خدا نخواستہ اس طرح کا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے آیت اللہ خامنہئی جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہیں۔ بالکل جی، اس حوالے تھینک یو سو مچ سب سے پہلے، اور اس پہ بات کریں گے ضرور، لیکن تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں۔ 2 دن قبل آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے سیز فائر کے بعد جو ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ ایرانی عوام اور ان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ایسی قوم نہیں جو ہار مان لے۔ یہ ان کا لاسٹ ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ویسٹرن میڈیا نے اس چیز کو پورٹرے کیا کہ مور دین 48 آورز گزر چکے ہیں، اور سٹل جو ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہئی، ان کی جانب سے کوئی اپیرنس نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران میں تو لوگ نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اور ان کی تصاویر لے کر، اور اتھارٹیز سے پوچھا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر کے حوالے سے جو ہے ان کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو ڈفرینٹ، جیسے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ ان کو کسی اسرائیلی اٹیک میں شہید کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی ان کی جو فنرل کے حوالے سے جو انتظامات ہیں، ڈیفینیٹلی لوگ جو آخری رسومات جو ہیں وہ ایک ہسٹورک ایونٹ، لیکن خیر یہ تو ساری تمام تر وہ قیاس ارائیاں تھیں جو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سی این این بھی اس معاملے کو پوری طرح جو ہے رپورٹ کر رہا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی جو ہے کہاں پر ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ تقریباً آخری مراحل میں یہ جنگ جاری تھی، جب یو ایس کی انوالومنٹ ہوئی اس جنگ میں، تو اس ٹائم یہ رپورٹس آ رہی تھیں ایرانین میڈیا کی جانب سے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ بنکر میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو تمام تو یہ جو کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشن سسٹم ہے اس سے ان کے ڈیفنس کے لیے جو ہے بیسیکلی یہ ایرانین اتھارٹیز نے اقدامات اٹھائے کہ ان کو جو ہے سیف زون پرووائڈ کیا گیا، اور بالکل ایک آئسولیشن میں ان کو رکھا گیا۔ تو یہ تو ان کے ڈیفنس پرپز کے لیے تھا، لیکن خیر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جانب سے یہ ٹویٹ آیا، جنگ بندی ہوئی سیز فائر کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ویسٹ میڈیا ہے وہ اس حوالے سے پروپیگنڈا بھی کر رہا تھا، رپورٹ کر رہا تھا، لیکن آج جو ہے بہت انٹرسٹنگ چیز اور ایک میجر ڈیولپمنٹ سامنے آئی، وہ ہم نے دیکھا کہ جو ایرانین میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ اب سے کچھ دیر قبل ایران کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس پہ جو سپریم لیڈر ہے ان کا باقاعدہ پیغام جو ہے چلایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ وہ پیغام دکھایا گیا، اور اس کے 4 اہم
نکات جو ہیں میں نے آپ کو بتاؤں، آپ سے شیئر اگر کریں تو سب سے پہلے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شامل ہو کر امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی، یہ کہنا ہے آیت اللہ خامنہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ جنگ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ اسے لگا کہ وہ جنگ میں شامل نہ ہوتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا، یہ ان کے ورڈز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا لیکن وہ کچھ زیادہ حاصل نہ کر سکا۔ یہ اس پہ تو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا کی جانب سے کہ کس طرح سے انہوں نے نقصان پہنچایا، اور اس کے حوالے سے جو یو ایس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کا بڑے امریکی فوجی اڈوں تک رسائی حاصل کرنا ایک اور بڑی کامیابی ہے، یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں جو ان کی ایران کی جانب سے قطر میں یو ایس بالکل، اور ایگزیکٹلی تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے سے کہ ایران نے کوآپریشن سسپینڈ کر دی ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی جانب سے قرارداد بھی اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی جانب سے اس پہ فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا تھا، کیا سرائیاں چل رہی تھی گزشتہ 2 روز سے، جو کہ آج اس بیان کے بعد دم توڑ گئی۔ اچھا وکاس، آپ کی طرف آنے سے قبل ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم میں جو اجلاس ہے اس میں جو دونوں مشیر ہیں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر اور جو مشیر ہیں بھارت کے، ان دونوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے، اور وہ جیو نیوز نے اس کو بڑا انٹرسٹنگ رپورٹ کیا ہے، وہ ہم آخر میں اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے۔ تو آپ اس میں کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیے جیسے جس طرح کہ ابھی آمنہ نے بات کی ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے، جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری تھی اور جتنے بھی جو سر فہرست جو آرمی کے آفیشلز تھے، سیاستدان تھے، ان کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اسی دوران جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ انہیں محفوظ مقامات پر جو منتقل کر دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ جو پاسداران انقلاب کے جو سربراہ تھے ان کو تمام اختیارات تفویض کر دیے گئے تھے ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے، کہ وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائس کسی بھی قسم کی خامنائی جو ہیں وہ استعمال نہیں کر رہی بالکل کسی بھی قسم کی الیکٹرانک ڈیوائسز جو تھی وہ تمام ان سے دور کر دی گئی تھی، اور پاسداران انقلاب کے جو سربراہ تھے ان کو تمام اختیارات سپرد کر دیے گئے تھے، تفویض کر دیے گئے تھے ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جو جنگ ہے اس کا تمام فیصلے وہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں وہی کریں گے۔ کیا کیا جو وہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیا فیصلہ سازی کی جاتی ہے، وہ تمام فیصلوں کا اختیارات پاسداران انقلاب کے سربراہ کو دے دیے گئے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کی جانب سے جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس وقت 3rd جنریشن جو میزائل ہے، جو فتح خاص طور پہ خیبر شکن کا ان کا انتظام کیا گیا، اور اس خیبر شکن جو میزائل ہے اس نے اسرائیل میں بے پناہ تباہی مچائی، اور وہاں پر نہ صرف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی وہاں پر جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی، جس کے بعد اسرائیل بھی جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جو جانے کے اوپر رضامند ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو بھائی صاحب آپ نے جو کی تھی کہ اس وقت ایک امریکن صدر جو امریکن پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ جو آج سے پہلے امریکن میڈیا دو بدو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، دو بدو بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے آج سے 2 روز قبل جب یہ سچویشن ساری کریٹ ہوئی تو انہوں نے امریکہ نے بھی خود ساختہ طور کے اوپر جو فتح کا اعلان کیا، اور ان کی جانب سے انٹرنیشنلی یہ چیز جو ریکگنائز کرانے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایٹمی تنصیبات ایران کے مکمل طور کے اوپر تباہ کر دی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو آج ہم نے دیکھا کہ انہی 2 دنوں کے دوران جب انٹرنیشنل میڈیا ایک جانب ایرانی سپریم لیڈر کے پروپیگنڈا کر رہا تھا، دوسری جانب انہوں نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور ان کے تمام وہ دعوے ان کی جانب سے جو کیے گئے تھے کہ ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر جو وہ ختم کر دیا ہے، وہ آج جو ہے وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں ہے، اور نہ صرف امریکی صدر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیفنس فورسز کے جو سربراہان ہیں وہ بھی دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں اور دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو جو مکمل طور کے اوپر تباہ کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی وضاحت آئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صرف کچھ مہینے کا جو ہے انتظار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ٹنلز ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے نشانہ پہنچا ہے،
جو بنکر بسٹر جو میزائل مارے گئے تھے اس سے، اور جو B-2 خاص طور پر جو دنیا کا جدید ترین جو جہاز کا استعمال کیا گیا تھا، اس سے صرف جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ ختم نہیں ہوئی، صرف جو زیر زمین جو بنکر تھے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اور ایران بھی خود سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو یورینیم خاص طور کے اوپر جو 60% جو یورینیم افسودگی جو ایٹم بم کے لیے جو خاص طور پر بنائی گئی تھی، اور انٹرنیشنل ایٹمی ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بریک آؤٹ پوائنٹ کے قریب ایران پہنچ چکا ہے، وہ سب جو ہے وہ محفوظ ہے۔ بہت شکریہ وکاس، آپ SCO کانفرنس کے حوالے سے ہم اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر آخر میں جو ہے میں ایک اسٹوری آپ اپنے ناظرین سے اور آپ سے شیئر کروں گا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بالکل جی، SCO کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے بھی وزیر دفاع موجود تھے اور انڈین بھی، اور جو بھارتی وزیر دفاع ہیں، رپورٹس یہ آئی ہیں کہ اس کانفرنس کے اختتام پر جو ہے غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو SCO کا اعلامیہ ہے اس میں پہلگام واقعے سے متعلق جو تفصیلات تھی وہ نہیں جو ہے اس میں شامل کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں بلوچستان کے حوالے سے جو بدامنی پھیلائی گئی ہے، جو دہشت گردی معاملات وہاں پر دہشت گرد کاروائیاں جو ہے جاری تھی، اس حوالے سے اس کا ذکر تھا، لیکن پہلگام واقعے کے حوالے سے ذکر نہیں تھا، جس کے باعث یہ سارا معاملہ پیش آیا اور اس اعلامیہ پہ ایک طرح سے انڈین نیریٹو کو یہاں پر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ پذیرائی نہیں ملی، جو وہ پہلگام واقعہ ہے جس کا بھارت کی جانب سے انٹرنیشنلی آج تک جب وہ کوئی بھی کسی پروف نہیں دیا گیا، کوئی ایویڈنس ٹرو، اور وہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ ہاں جی وہ تحقیقات تو نہیں کی ہم نے۔ اچھا جی، اب یہ خبر ایک اور سنیں جی، چین کے شہر بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آئے ہیں، اور یہ خبر یہ ہے جی کہ اجلاس میں بھارت کے اجیل دیول کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے لاجواب کر دیا ہے، اور عاصم ملک کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہونے کے بعد اجیل دیول جو ہیں وہ چپ چمیتے ہو گئے ہیں، اور بالکل وہ ہوا یہ جی کہ اجلاس میں اجیت دیول نے اپنی تقریر میں آپریشن سندور، جس کے بارے میں یہاں پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آپریشن تندور، اجیل دیول جو ہے ان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ را کے سابق سربراہ بھی رہ چکے جی، تو را کے سابق سربراہ صاحب نے جو ہے وہ آپریشن سندور کو دہشت گردوں کے خلاف جب کارروائی قرار دیا اور بغیر ثبوت کے پاکستان کے خلاف الزامات لگائے، تو پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں عاصم ملک صاحب، انہوں نے پھر جب اپنی تقریر میں اپنی گفتگو میں اجیت دیول کے بیانیے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر جب مسترد کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل اور ناکامیوں کی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنے کا عادی ہو چکا ہے، تو عاصم ملک نے جب یہ کہا کہ بھارتی ریاست کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دہشت گردوں کے ساتھ روابط کے ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، تو جو سابق ڈی جی وہ را تھے وہ جناب بڑے وہ سربراہ جو ہیں بڑے پریشان دکھائی دیے، تو یہ ایک واقعہ ہے جناب۔ اور کوئی شک نہیں ہے بھائی صاحب کہ پاکستان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور وہ کلبوشن کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور حالیہ جو پہلگام کے جو واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو ان کی جانب سے انٹرفیرنس پاکستان کے اندر کی گئی تھی، وہ بھی پاکستان ہم نے نہ صرف پنجاب سے بلکہ جو شمالی وزیرستان اور بلوچستان سے ہم نے کئی ایسے جو وہ لوگ پکڑے، سندھ سے ہم نے ایسے لوگ پکڑے ہیں، اور وہ پاکستان کے حساس اداروں کے جو پاس اس وقت تحویل میں ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس ایک ریکگنائز ایک ثبوت موجود ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر جو وہ دہشت گرد کارروائیوں میں انوالو رہا ہے، اور یہی ثبوت جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور پوری دنیا کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے، اچھا صرف پاکستان کی حد تک یہ مسئلہ نہیں ہے، اب دیکھیں کینیڈا میں جو ہوا، کینیڈا نے کہا کہ جی آپ نے ہماری سرزمین میں آ کے یہاں پہ دہشت گردی کی ہے، تو یہ دنیا کو یہ ریئلائزیشن تو بہرحال ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا جو ہے وہ ایک طرح سے دہشت گردی جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے جب پاکستان سے اور کینیڈا میں بھی یہ ہوا کہ جب G7 ممالک کا اجلاس ہوا تو پہلے تو ان کو جو ہے انویٹیشن نہیں دیا گیا، اور جب ان کو انویٹیشن دیا گیا تو اس وقت وہ جب وہاں پر پہنچے تو فوٹو سیشن وغیرہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور میں سب دروازے بند کر دیے گئے تھے، تو جب واپس گئے تو نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا میڈیا کہ کیا دروازے بند ہو گئے تھے، آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا، تو وہ وہاں پر کافی جو سبکے کا انہیں سامنا کرنا پڑا، دروازے کے پیچھے کھڑے کوئی چھپ کے دیکھتے رہے تو اس وجہ سے جو G7 ممالک کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی کہیں نریندر مودی صاحب کو جب وہ ہمیں نظر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ وہاں پر کانفرنس میں پہنچے ہی لیٹ، اور ایک تو جب وہ دعوت نامہ لیٹ ملا اور اوپر سے پہنچے ہی لیٹ، نہ فوٹو سیشن میں، نہ کسی اعلامیے میں، نہ کسی جگہ کے اوپر، تو انٹرنیشنلی جو بھارت کو جو ہر جگہ پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں کہ
یک طرفہ طور کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت ملوث رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اب پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے پہ بالکل باخبر ہے اور باعلم بھی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔